السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ برادران اسلام، معزز دوستو، بزرگ اور بھائیوں، توحید اور شرک کے متعلق باتیں چل رہی ہیں۔ بفضلہ تعالیٰ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم کچھ اور باتیں دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت ہی مختار کل ہے، یعنی تمام چیزوں کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی مختار کل نہیں ہے۔ مختار یعنی اختیار رکھنے والا، کل یعنی تمام چیزوں پر، تماموں پر۔ یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے جو تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کے علاوہ جو مخلوق ہیں وہ مختار کل نہیں ہیں۔ مختار تو ہیں لیکن مختار کل نہیں ہیں۔ مختار ہیں کس بات پر، ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ انسان کا اختیار تمام چیزوں میں نہیں ہے، کچھ چیزوں میں ہے جبکہ تمام چیزوں میں نہیں ہے۔ مثلا پیدا ہونا، دنیا میں آنا، یہ انسان کا اختیار نہیں ہے۔ امیر گھر میں پیدا ہونا یا غریب گھر میں پیدا ہونا یہ انسان کا اختیار میں نہیں ہے۔ اسی طرح سے کس دیش میں پیدا ہو، مکہ مکرمہ میں پیدا ہونا ہے یا مدینہ منورہ میں پیدا ہونا ہے یا اس کے علاوہ کسی اور جگہ پیدا ہونا ہے، یہ بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ گورا ہونا ہے یا کالا ہونا ہے یہ بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ لمبا ہونا ہے یا چھوٹا ہونا ہے، بیماری لگنا ہے یا صحت یاب رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے مسلمان گھر میں پیدا ہونا ہے یا غیر مسلمان گھر میں پیدا ہونا ہے، مسلم گھر میں پیدا ہونا ہے یا غیر مسلم گھر میں پیدا ہونا ہے، یہ بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں جس میں انسان کا اختیار نہیں چلتا، بلکہ اللہ ہی مختار کل ہے۔ جب چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے انسان کو پیدا کرتا ہے اور اس کو رکھتا ہے۔ اور اختیار کن چیزوں میں ہے؟ کھانے پینے کی چیزوں میں، جو حلال چیزیں ہیں اس میں انسان کو اختیار ہے۔ مال رہنے کے باوجود یا تو اچھا کھانا کھائے یا عام کھانا کھائے، یہ انسان کے اختیار میں ہے۔ اسی طرح سے مال کی موجودگی میں، پیسے ہیں، روپے ہیں، اس کے باوجود عام گھر میں رہنا یا بڑا بنگلہ، بڑا محل بنا کے رہنا، یہ بھی انسان کے اختیار میں ہے۔ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے ملنا یا برے اخلاق سے ملنا، یہ بھی اس کے اختیار میں ہے۔ تو اس طرح سے بہت ساری باتوں میں انسان کچھ باتوں میں خود مختار ہے اور کچھ باتوں میں اس کا اختیار نہیں ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ اللہ رب العزت ہی مختار کل ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مختار کل نہیں ہے۔ قرآن کریم کو جو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں انبیاء علیہم السلام کی دعائیں بھری پڑی ہیں۔ آدمی دعا کب مانگتا ہے؟ جو چیزیں اس کے اختیار سے باہر ہو، اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے اور اللہ سے مدد مانگتا ہے۔ جب بندہ دعا مانگتا ہے ثابت یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ مختار کل نہیں ہے۔ اگر مختار کل ہوتا تو تمام چیز اپنے آپ حاصل کر لیتا۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے کسی سپر پاور سے یعنی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مدد مانگ رہا ہے اس کا مطلب وہ مختار کل نہیں ہے۔ مختصر سی بات ہے، لیکن حیرت ہوتی ہے، ایسے لوگ ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو اللہ کو مختار کل ماننے کے باوجود جو اللہ کے انبیاء، رسل، صالحین، بزرگان دین، ان کو بھی مختار کل مانگتے ہیں، جبکہ ایسا عقیدہ شرک ہے۔ اللہ ہی مختار کل ہے، اللہ کے سوا کوئی مختار کل نہیں ہے۔ اس کے متعلق ہم چند آیتیں دیکھیں گے بفضل تعالیٰ بالترتیب انشاءاللہ، تاکہ بات صاف ہو جائے کہ انبیاء علیہ السلام یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص مختار کل ہیں یا نہیں ہیں۔ چنانچہ سورہ اعراف آیت نمبر 188 میں اللہ فرماتا ہے، قل، اے نبی کہہ دیجئے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، اے نبی کہہ دیجئے کہ میں اپنے جان کے لیے، اپنے نفس کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، کسی نفع اور نقصان کے اختیار ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، مگر وہی جتنا اللہ چاہے، یعنی اللہ ہی مختار کل ہے، اللہ جو چاہے گا ہوگا، لیکن ہمارے چاہنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، وَلَوْ كُنْتُ عَالِمُ الْغَيْبِ، اے نبی کہہ دیجئے کہ وَلَوْ كُنْتُ عَالِمُ الْغَيْبِ، اگر مجھ کو علم غیب ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ،
تو میں اپنے لیے بہت ساری بھلائی جمع کر لیتا اور مجھ کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ خود فرما رہا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں اپنے جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، بس اتنا جتنا اللہ چاہے۔ اور اگر مجھ کو علم غیب ہوتا، یعنی اگر نبی غیب جانتے، غیب کی باتوں کو جانتے، لستکثرت من الخیر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے بہت ساری بھلائی جمع کر لیتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچتی، وما مسنی السوء، اور کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل نہیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہیں، اور اگر عالم الغیب ہوتے تو تمام بھلائی جمع کر لیتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں اور احادیث ہیں، ہم جب دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری تکلیفیں پہنچی ہیں۔ اس کی ایک کھلی مثال ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں زخمی ہوئے۔ جب زخمی ہوئے تو آپ کی زبان سے کیا نکلا اس کو ہم دیکھتے ہیں، لکھتے ہیں، کہتے ہیں کیف یصلح قوم شجوا نبیہم، کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جو اپنے نبی کو زخمی کرے۔ وَكَثَرُوا رُبَاعِيَتُهُ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جنگ میں دانت بھی ٹوٹے تھے۔ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ فَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْئًا، کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کو زخمی کیا اور اس کا اگلا دانت توڑ دیا، حالانکہ وہ انہیں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کیا نازل فرما دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ جسے چاہے، اللہ چاہے تو انہیں معاف کر دے یا انہیں سزا دے کیونکہ ظالم ہے۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہوتے کم سے کم زخمی نہیں ہوتے۔ زخمی ہونا، اس کے بعد یہ کہنا کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کو تکلیف پہنچائے، نبی کو زخمی کر دے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر نبی مختار کل ہوتے تو جنگ ایسے جیت جاتے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن چونکہ نبی مختار کل نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کو زخم لگا۔ ٹھیک ہے، تو اس آیت سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو اپنے نفع نقصان کے مالک ہیں اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں۔ اگر عالم الغیب ہوتے تو نبی کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کا واقعہ ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں۔ چنانچہ یہ سورہ ہجر آیت نمبر 51 میں اللہ فرماتا ہے وَنَبِّئِهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، کہ انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا حال سناؤ۔ کیا اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّ مِنْكُمْ وَجِلُونَ، کہ جب ان کے پاس آ کر سلام کہا تو انہوں نے کہا کہ ہم کو تم سے ڈر لگتا ہے۔ جب فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں سلام کیا تو انہوں نے سلام کیا اور کہا ہم کو آپ سے ڈر لگتا ہے۔ جو مختار کل ہوگا اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا، کیونکہ ان کو ہر چیز کا اختیار حاصل ہے۔ ڈر کس چیز کا؟ اگر دشمن بھی ہے تو ایسا ہاتھ دکھائے تو دشمن ختم ہو جائے، دشمن بھاگ جائے، لیکن ابراہیم علیہ السلام یہاں ڈر رہے ہیں۔ یہ ڈر بتا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی مختار کل نہیں ہے۔ تو فرشتے کیا بولتے ہیں؟ قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم، انہوں نے کہا کہ ڈرو نہیں، ہم تجھے ایک صاحب علم فرزند کی بشارت دیتے ہیں، صاحب علم فرزند کی بشارت دیتے ہیں۔ قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبما تبشرون، کہ کیا بڑھاپے آ جانے کے بعد تم جو خوشخبری دے رہے ہو تو تمہارا ایک خوشخبری دینا کیسا ہے؟ یعنی ابراہیم اسلام بوڑھے ہو چکے ہیں اور اولاد کی خوشخبری دے رہے ہیں، جبکہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب آدمی جوان ہو اور شادی شدہ ہو تو اس کے اولاد ہوتے ہیں، اس کے اولاد ہوتے ہیں۔ بڑھاپے میں اولاد ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مختار کل نہیں ہیں۔ اگر مختار کل ہوتے تو کم سے کم جوانی کی حالت میں اولاد دے لیتے، لیکن چونکہ بڑھاپے ہو چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں اور فرشتے انہیں خبر دے رہے ہیں کہ اے ابراہیم ہم آپ کو ایک صاحب علم فرزند کی خوشخبری دیتے ہیں، تو ابراہیم خود یہ کہتے ہیں کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھ کو اولاد کیسے ہوگا؟ تو بڑھاپے میں اولاد ہونا یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، لیکن اس سے یہ بات پتہ چلتا ہے کہ اگر انبیاء علیہ السلام مختار کل ہوتے تو جو اولاد ہونے کا جو وقت رہتا ہے جوانی کے ٹائم میں،
اس میں اولاد ہوتے، چونکہ بوڑھاپے میں اولاد ہو رہے ہیں، ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام مختار کل نہیں ہوتے، ہر چیز میں ان کا اختیار نہیں ہوتا، بلکہ اللہ ہی مختار کل ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مختار کل نہیں ہے۔ اسی طرح سے حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آگے اللہ فرماتا ہے یہاں پر سورہ ہجر آیت نمبر 67 میں کہ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، کہ جب لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے لڑکوں کی شکل میں، کیونکہ لوط علیہ السلام کے جو قوم کے لوگ تھے وہ مردوں سے غلط کام کرتے تھے عورتوں کے علاوہ، عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے اور مردوں سے غلط کام کرتے تھے۔ تو جب بستی سے وہ فرشتے لڑکوں کی شکل میں لوط علیہ السلام کے پاس میں آئے تو اس گاؤں والوں نے خوشی ہوتے ہوئے خوشی کے مارے دوڑ کے آئے کس کے پاس؟ لوط علیہ السلام کے پاس۔ تو لوط کیا کہتے ہیں؟ لوط علیہ السلام قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفزعون، انہوں نے کہا کہ یہ لوگ میرے مہمان ہیں، تم مجھے رسوا نہ کرو، یعنی میرے مہمان آئے ہوئے ہیں، یہ فرشتوں کی ان کو معلوم نہیں یہ فرشتے ہیں، ان کو لوط علیہ السلام سوچ رہے ہیں کہ یہ لڑکے ہیں، چونکہ ان کے قوم کے لوگ لڑکوں سے غلط کام کرتے تھے، اسے لوط علیہ السلام ڈر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ فلا تفزعون فلا تفزعون، مجھ کو رسوا نہ کرو، مجھ کو رسوا نہ کرو۔ اور رسوا کون ہوتا ہے؟ جو بے اختیار ہو اس کو رسوا ہونے کا ڈر رہتا ہے، لیکن جو مختار کل ہو اس کو رسوا کیا ڈر ہے؟ دشمن سامنے آئے تو ایسی مارے بھگا دیں گے، ہے کہ نہیں؟ تو یہاں پر جو لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں فلا تفزعون، مجھ کو رسوا نہ کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوط علیہ السلام بھی مختار کل نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں واتقوا اللہ ولا تخزون، اللہ سے ڈرو اور مجھ کو رسوا نہ کرو۔ تو کیا کہتے ہیں قوم کے لوگ؟ قالوا اولم ننہک عن العالمین، اے لوط کیا ہم نے پوری دنیا کے ٹھیکیداری سے تم کو روک نہیں رکھا ہے؟ پوری دنیا کی ٹھیکیداری سے، یعنی جو لڑکے آئے ہیں ان کو ہمارے حوالے کرو اور اپنا معاملہ اپنے دیکھو، ہم سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قوم کے لوگ نبی سے حجت کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، اور لوط علیہ السلام کیا ہیں؟ خاموش ہیں اور کہہ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ مجھے رسوا نہ کرو، یہاں سے چلے جاؤ۔ اسی طرح سے ان کا ذکر آگے آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ آگے دیکھتے ہیں ہم حضرت ایوب علیہ السلام ہیں، وہ ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، سورہ انبیاء آیت نمبر 83، کہ جب ایوب کی اس حالت کو یاد کرو جب کہ انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ کون دعا مانگ رہے ہیں؟ حضرت ایوب علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اپنے رب سے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جو انبیاء علیہ السلام تھے، جو ایوب علیہ السلام تھے، وہ سیدھا اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اذ نادى ربه، اے میرے رب مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے اور تو تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تکلیف کا لگ جانا اور اللہ سے دعا مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ ایوب علیہ السلام مختار کل نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے فاستجبنا له فكشفنا ما به من الضر وآتيناه وأهله مثلهم معهم ورحمة من عندنا وذكرى للعابدين، تو ہم نے اس کی دعا سن لی اور جو دکھ انہیں تھا ہم نے اسے دور کر دیا اور اس کو اہل و عیال عطا فرمائے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ جب دعا مانگنا ہے ایک اللہ سے دعا مانگنا ہے، اور اس سے یہ پتہ چلا کہ جو انبیاء ہوتے ہیں وہ مختار کل نہیں ہوتے۔ اگر مختار کل ہوتے تو ان کو تکلیف نہیں پہنچتی، انہیں بیماری نہیں پہنچتی، اور وہ اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے دعا نہیں مانگتی۔ دعا مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء علیہ السلام اللہ کے محتاج تھے، اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ ہم کو تکلیف پہنچی ہے، اس تکلیف کو دور کر دے، دعا مانگتے تھے اور ان کی تکلیف دور ہو جاتی۔ اسی طرح سے ہم آگے دیکھتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام ہیں، کیا وَذَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، سورہ انبیاء آیت نمبر 87۔ یہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہہ دیا تھا کہ اس دن میں عذاب آنے والا ہے، تو جب عذاب آنے میں کچھ تاخیر ہوئی تو یونس علیہ السلام کو لوگ کہنے لگے کہاں آپ تو بول رہے تھے عذاب آنے والا ہے، عذاب تو نہیں آیا۔ تو اس طرح سے یونس علیہ السلام کچھ ناراضگی کے حالات میں اس قوم سے نکل گئے۔ اللہ فرماتا ہے فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اللہ فرماتا ہے انہوں نے سوچا کہ ہم کو پکڑ نہ سکیں گے، بالآخر وہ اندھیروں کے اندھیرے میں سے پکارے تو وہ کشتی میں سوار ہوئے، پھر وہاں سے پانی میں چھلانگ مارنا پڑا ان کو اور مچھلی ان کو نگل لی۔ ٹھیک
ٹھیک ہے. کیا پتہ چلا؟ جب وہ غصہ ہو کے چلے جائے. آدمی غصہ کب ہوتا ہے؟ جب کوئی کام اس کے سوچ کے مطابق نہیں ہوتا تب آدمی غصے میں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو غصہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جو کام ہونا تھا ان کے مطابق نہیں ہوا، جس کی وجہ سے غصہ ہو گئے. وہ کون؟ یونس علیہ السلام. تو غصہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے مطابق کام نہیں ہوا، مطلب وہ مختار کل نہیں ہے. اگر مختار کل ہوتے تو سب کام اپنے طرف سے کر لیتے، ہو سب کام اپنے مرضی کے مطابق کر لیتے. تو جو کام مرضی کے مطابق نہیں ہوتا اس کام میں آدمی غصہ ہوتا ہے، اور غصہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی مختار کل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے انہوں نے جب مچھلی نگل دی تو کیا فرماتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے اور میں ظالموں میں سے ہوں. دعا کر رہے ہیں اللہ سے دعا مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہی مختار کل ہے، اور جو اللہ کے بندے ہیں، انبیاء ہوں، رسول ہوں، صالحین ہوں، بزرگان دین ہوں، یہ سب مختار کل نہیں ہیں. آگے اللہ فرماتا ہے فاستجبنا له ونجيناه من الغم، اور ہم نے ان کی دعا سن لی اور ہم نے ان کو اس غم سے نجات دی. وكذلك ننجي المؤمنين، اور اس طرح سے ہم مومنین کو نجات دیتے ہیں. تو اللہ نجات دینے والا ہے، اور نجات پانے والا کون ہے؟ اللہ کے بندے ہیں. تو جو نجات دینے والا ہے وہ مختار کل ہے، اور جو اللہ سے نجات پاتے ہیں وہ مختار کل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے آگے اللہ فرماتا ہے وَذَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. اور یاد کیجئے زکریا کو جب اس نے رب سے دعا کی، اے میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑ، تو سب سے بہتر وارث ہے. یہ زکریا دعا مانگ رہے ہیں کہ اے میرے رب مجھ کو اکیلا نہ چھوڑ، یعنی مجھ کو اولاد عطا فرما جو میرا وارث ہو. آگے اللہ فرماتا ہے فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له وزوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی، اسے یہی عطا فرمایا، اور ان کی بیوی کو ان کے لیے درست کر دیا. یہ بزرگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور ہمیں لالچ، طمع اور ڈر خوف سے پکارتے تھے، اور ہمارے سامنے عاجزی کرتے تھے. تو جو انبیاء تھے وہ اللہ کے سامنے دعا مانگتے تھے، اللہ سے دعا مانگتے تھے، اور نیکیوں میں جلدی کرتے تھے، اور اللہ کو پکارتے تھے خوف سے اور امید سے. تو جو بندے اللہ کے انبیاء اللہ سے خوف رکھیں، اللہ سے امید رکھیں، اور اللہ کے سامنے عاجزی کریں، انکساری کریں، وہ مختار کل کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو جس کے سامنے عاجزی کی جا رہی ہے وہ مختار کل ہے. جو عاجزی کر رہا ہے وہ مختار کل نہیں ہے. تو انبیاء علیہ السلام مختار کل نہیں ہیں، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک ہی مختار کل ہے. تمام کائنات کا اختیار صرف اللہ وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مختار کل نہیں ہے. اسی طرح سے نوح علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے قالوا لئن لم ينتهي يا نوح لنكونن من المرجومین. جب نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں، دعوت توحید پیش کرتے ہیں، تو قوم کیا کہتے ہیں کہ اے نوح اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً تجھے سنسار کر دیا جائے گا. یعنی قوم کے لوگ وارننگ دے رہے ہیں، دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو سنسار کر دیں گے، آپ کو پتھر مار کے ہم مار دیں گے. تو قوم کے لوگ ان کو دھمکی دے رہے ہیں. اگر نوح علیہ السلام مختار کل ہوتے تو دھمکی کے مقابلے میں فوراً بولتے آؤ ہم سے لڑو، خود ان کو مار دیتے، اپنے اختیار سے مار کے ختم کر دیتے. لیکن نہیں، کیونکہ مختار کل نہیں تھے، وہ اللہ کے محتاج تھے. وہ اللہ جیسے حکم دیتا تھا انبیاء ویسے کرتے تھے. تو کیا کہتے ہیں؟ قال ربی ان قومی کذبون، کہتے ہیں کہ اے میرے پروردگار میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے. فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین، کہ بس تو مجھ میں اور ان میں کوئی قطعی فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے با ایمان ساتھیوں کو نجات دے دے. اے اللہ ہم کو نجات دے دے ان ظالم قوم سے. تو اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. اگر مختار کل ہوتے تو فوراً ان کو ختم کر دیتے کہ میں جس مشن کے تحت بھیجا گیا ہوں میں وہ کام کر رہا ہوں، اور تم مجھ کو اس کام کے بدلے میں مجھ کو مارنا چاہتے ہو، میں فی الحال تم مار دیتا ہوں، میں تم کو مار دیتا ہوں. لیکن نہیں، مختار کل نہیں تھے وہ. اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اے میرے رب یہ قوم کے لوگ مجھ کو جھٹلا رہے ہیں،
اور تو فیصلہ کر دے، اور جو میرے ماننے والے ہیں مجھ کو اور میرے ماننے والوں کو ان سے نجات دے دے۔ دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَأَنْجَيْنَاهُ، تو ہم نے ان کو نجات دے دی۔ وَمَن مَّعَهُ، اور جو ان کے ساتھ میں تھے، فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، بھری ہوئی کشتی میں۔ تو نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو لے کے نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو کے آگے نکل گئے۔ تو اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اس کا مطلب نوح علیہ السلام بھی مختار کل نہیں ہیں۔ اسی طرح سے بہت ساری باتیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام مختار کل نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی مختار کل ہے۔ اسی طرح سے وہی واقعہ ہے، قالوا لئن لم تنتہی یا لوط لنکونن من المخرجین۔ وہی لوط کا واقعہ ہے کہ جب لوط علیہ السلام نے ان کی قوم سے کہا کہ تم غلط کام کرتے ہو، کہ مردوں سے تم اپنی خواہش پوری کرتے ہو، جب اس طرح سے کہا تو کیا کہتے ہیں کہ اے لوط، اگر آپ اس کام سے نہیں روکیں گے تو ہم آپ کو آپ کی بستی سے نکال دیں گے۔ یہ بھی دھمکی دے رہے ہیں قوم کے لوگ۔ تو کیا کہتے ہیں؟ قال انی لعملکم من القالین، آپ نے فرمایا میں تمہارے کام سے سخت ناخوش ہوں۔ اور یہ آگے فرماتے ہیں ربی نجنی و اہلی مما یعملون، اے میرے پروردگار مجھے اور میرے گھرانے والوں کو وہاں سے بچا لے، اس کام سے بچا لے جو یہ کر رہے ہیں، اس وبال سے بچا لے جو یہ کر رہے ہیں۔ تو دعا مانگ رہے ہیں کہ اے میرے رب مجھ کو بچا لے اور میرے گھر والوں کو بچا لے اس عذاب سے جو عذاب ان پر آنے والا ہے ان کے غلط کام کی وجہ سے۔ اسی طرح سے اللہ نے کہا، اللہ کیا فرمایا؟ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو، یعنی جو ان کے ماننے والے تھے صحیح طور سے، ان کو اللہ نے نجات دے دی۔ اسی طرح سے جب ان کے قوم کے پاس وہ فرشتے گزرے تھے، قرآن میں دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے وَلَمَا جَاءَتْ رُسُلُنَا، جب اللہ کے فرشتے آئے، فرشتے لیکن لڑکوں کی شکل میں تھے، خوبصورت لڑکے تھے، لوط کے پاس سِیءَ بِهِمْ وَذَاقَ بِهِمْ زَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ، جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے بہت غمگین ہو گئے اور دل میں گھڑنے لگے اور کہنے لگے آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے۔ دیکھیں جو مختار کل ہوگا وہ غمگین ہوگا۔ جب فرشتے آئے لڑکوں کی شکل میں، اب لوط سمجھ گئے یہ خوبصورت لڑکے ہیں، ان لڑکوں کو میرے قوم کے لوگ چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ ان کو دیکھ کے غمگین ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے، بہت بھاری دن ہے یہ، کیونکہ مہمان آئے ہیں، ان کے ساتھ اس کے بستی کے لوگ، لوط کے بستی کے لوگ غلط کام کرنا چاہتے ہیں، اب بحث ہوگا، جھگڑا ہوگا، تو لوط اسلام ڈر رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، غمگین ہو رہے ہیں۔ جو مختار کل ہوگا وہ غمگین نہیں ہوگا، وہ پریشان نہیں ہوگا۔ اگر لوط مختار کل ہوتے تو فوراً گاؤں والوں کو پیٹ کے بھگا دیتے وہاں سے، نکلو یہاں سے، یہ میرے مہمان ہیں، ان کو چھو نہیں سکتے۔ لیکن غمگین ہو رہے ہیں، غمزدہ ہو رہے ہیں۔ نبی کا غمزدہ ہونا، لوط کا غمزدہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ لوط علیہ السلام مختار کل نہیں ہے، تمام چیزوں کا اختیار لوط کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ وَجَاءَ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، اس قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے آئے۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اس سے پہلے وہ لوگ برے کام میں ملوث تھے۔ کیا کہتے ہیں لوط؟ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ، اے میری قوم کے لوگ تمہارے گھروں میں جو تمہاری بیٹیاں ہیں، جو تمہاری بیویاں ہیں، جو میری بیٹیاں ہیں، وہ تمہارے لیے صحیح ہیں، تمہارے لیے پاک صاف ہیں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي، اور مجھ کو میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی نیک چلن آدمی نہیں ہے؟ دیکھ رہے ہیں بے بسی، لوط علیہ السلام بے بسی دیکھ رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اے میری قوم کے لوگ اپنے گھروں کو جاؤ، جو تمہاری بیوی ہیں تم ان کے پاس جاؤ، تم ان لڑکوں کے پاس کیوں آئے ہو؟ اللہ سے ڈرو اور مجھ کو میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو، مجھ کو بے عزت مت کرو میرے مہمانوں کے سامنے میں۔ کیا تم میں کوئی اچھا آدمی نہیں ہے؟ دیکھیں اگر مختار کل ہوتے تو اتنی نصیحت کی ضرورت نہیں تھی، ان کو وہیں پر ختم کر دیتے، مار کے بھگا دیتے، لیکن نہیں، کیونکہ مختار کل نہیں تھے اس لیے قوم کو سمجھا رہے ہیں اے میری قوم کے لوگوں غلط کام چھوڑ دو، اچھے کام کرو، ٹھیک ہے۔ تو ان سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جتنے انبیاء ہوتے ہیں وہ مختار کل نہیں ہوتے بلکہ وہ اللہ کے محتاج ہوتے ہیں۔ مختار کل صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے سوا کے مختار کل نہیں ہے۔ اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، ٹھیک ہے، جلال والے پیغمبر، ٹھیک ہے، وہ بھی ڈر رہے ہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اذهبا الى فرعون انه طغى،
اے موسیٰ اور ہارون آپ دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ شرکشی مچا رکھا ہے، فقولا لہ قولا لینا، اور اس سے تم دونوں اچھے سے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا، لعلہ یتذکر او یخشی، تاکہ وہ نصیحت پکڑے یا اللہ سے ڈر جائے۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ قال ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، کیا کہتے ہیں دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہمیں خوف ہے کہ کہیں فرعون ہم پر کوئی زیادتی نہ کر دے یا کوئی شرکسی میں بڑھ نہ جائے۔ موسیٰ اور ہارون دونوں بول رہے ہیں، دونوں بھائی ہیں اور دونوں نبی ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ ہم ڈرتے ہیں، اننا نخاف، ہم ڈرتے ہیں کہ ہم پر زیادتی نہ کر دے۔ دیکھیں انبیاء کا ڈرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مختار کل نہیں ہوتے۔ ہمیں حیرت ہوتی ہے اتنی صاف اور واضح آیت کو چھوڑ کر لوگ کیا کہتے ہیں کہ نبی مختار کل ہیں، انبیاء مختار کل ہیں، نبی کے واسطے سے، نبی کے وسیلے سے جو بزرگان دین ہیں، جو صالحین ہیں وہی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے دیں، جس کو چاہے اولاد عطا کریں، اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا سے یہ مختار کل ہیں۔ انبیاء مختار کل، صالحین، پیر، بزرگان دین سب مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے دیں۔ اللہ کے جو بڑے بڑے انبیاء ہیں، جو صالحین ہیں، اللہ نے ان کو عطا کیا ہوا ہے، اللہ کے عطا سے وہ کائنات کو عطا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اتنے بڑے نبی ہیں، موسیٰ ہیں، فرعون ہیں، میسا ہیں، موسیٰ ہیں اور ہارون ہیں، فرعون کے سامنے جان سے ڈر رہے ہیں کہ وہ زیادتی نہ کر دے اور کوئی اپنے شرکت میں بڑھ نہ جائے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ قال لا تخافا، آپ دونوں ڈرو مت، اننی معکما اسمع وارا، کہ تم ڈرو نہیں، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ کیا کہتے ہیں آگے؟ قال رب انی اخاف ان یکذبون، موسیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے رب میں ڈرتا ہوں کہیں مجھ کو جھٹنا دے۔ یہ مختلف آیتیں ہیں جو میں بلا کے پڑھ رہا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے انبیاء علیہ السلام کا واقعہ ہم کو یہ بات بتاتا ہے کہ مختار کل صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی مختار کل نہیں ہے۔ جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں یا بالخصوص ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مختار کل نہیں تھے۔ اگر مختار کل ہوتے تو نبی جنگ نہ کرتے، نبی جنگ میں نبی کے صحابہ شہید نہیں ہوتے، نبی کو تکلیف نہیں پہنچتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ مختار کل مشکلات سامنا نہیں کرتے، وہ ایسے ہی کرتے ہیں بس مشکل ختم، پریشانی ختم، جنگ کی کیا ضرورت ہے؟ جو مختار کل ہو جنگ کیوں کریں گے؟ وہ کیوں جنگ کریں گے؟ وہ تمام چیزوں کا اختیار اپنے ہاتھ میں ہوتے ہوئے آدمی جنگ کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیاسے رہے، نبی کو تکلیف پہنچی، دندان مبارک شہید ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، نبی کو تکلیف پہنچی۔ ان تمام بات نبی کے بیٹے ابراہیم نبی گود میں ہیں اور دم توڑ رہے ہیں، نبی رو رہے ہیں، نبی رو رہے ہیں۔ رونا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کے اختیار میں کسی کو زندگی دینا نہیں ہے۔ اگر نبی کے اختیار میں نبی مختار کل ہوتے تو کم سے کم اپنے بیٹے کو حیات دے دیتے، جبکہ نبی گود میں ان کے بیٹے کی روح قبض ہو رہی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ تو اس بات کی دلیل ہے تمام قرآن کی آیتیں اور بہت ساری احادیث ہیں، اتنا بات پیش کرنے کی وقت نہیں ہے۔ سمجھانا یہ ہے کہ قرآن کی آیتیں صاف بتا رہی ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہی تمام کائنات میں کو چلانے میں اکیلا مختار ہے، اس کے سوا کوئی اور مختار کل نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ سب کچھ جو کچھ ہیں سب اللہ کے محتاج ہیں، سب اللہ کے مانگتے ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے فقیر ہو، سب اللہ کے مانگتے ہو، سب اللہ سے لینے والے ہو۔ اللہ ہی ایک ذات ہے جو تمام کو دینے والا ہے اور وہی مختار کل ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ باتیں سمجھنے کی ہے، لیکن وہ لوگ ان لوگوں پر حیرت ہوتی ہے جو قرآن پڑھ کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی مختار کل ہیں، نبی مختار کل ہیں، تمام انبیاء مختار کل ہیں، اور انبیاء کے واسطے وسیلے سے بزرگان دین، صالحین، پیر، ولی، مزار والے یہ سب مختار کل ہیں۔ یہ سب کچھ عطا کرتے ہیں، روزی عطا کرتے ہیں، اولاد عطا کرتے ہیں، صحت عطا کرتے ہیں، غم دور کرتے ہیں۔ اس کے ان تعلق سے کتابیں بھری پڑی ہیں، لوگوں نے لکھا ہے، کوئی مشکل کشا ہیں، کوئی حاجت روا ہیں، کوئی غوث ہیں، کوئی غریب النواز ہیں، کوئی بندہ نواز ہیں، کوئی گنج بخش ہیں۔ یہ سب کیا ہیں؟ سب ان تمام لوگوں نے مختار کل سمجھا ہوا ہے، جب چاہیں جو چاہیں جس کو چاہیں جب چاہیں عطا کر دیں، جبکہ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہی مختار کل ہے، اللہ کے سوا جو بھی ہیں سب مختار کل نہیں ہیں بلکہ اللہ کے محتاج ہیں۔
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔